پڑھنی ہے، اس کے قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص مورد ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ منافقوں کے لیے آئے تھے کہ پیغمبر آپ منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کے قبر پہ کھڑے ہوں، ان میں سے کوئی ایک مر جائے۔ تو بتائیے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے یا نہیں مسلمانوں پر؟ جب پڑھی جا رہی ہے تو مسلمانوں کے قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں ان کی قبر پہ دیکھیے علت بیان کی جا رہی ہے، انہم کفروا باللہ۔ دیکھیے ایک طرف تو وہ دونوں فقرے کو ملائیے، دونوں فقرے سے ایک ہی مفہوم نکالیے۔ اگر نماز جنازہ ہے تو قبر پہ کھڑے بھی ہونا ہے، ایک کا مفہوم آپ نے الگ لیا ہے، ایک جملے کا الگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک تو وہی دونوں جملے سے آپ جواب اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر نماز میت جو ہے دوسروں پہ پڑھی جا سکتی ہے تو غیر منافق کی قبر پہ جو مسلمان ہیں ان کی قبر پہ جایا بھی جا سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں یہ کہاں سے لائے ہیں کہ ایک تو آپ نے لا تصلی کو جو ہے یہ پیغام اللہ نے منع کیا لا تصلی، لیکن نماز جنازہ سب پڑھ رہے ہیں، تو یہ قبر پر جو ہے اس میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جیسے منافقین پہ نماز جنازہ نہیں ہے ویسے ان کے قبر پہ جانا نہیں ہے۔ اگر غیر منافق جو مسلمان ہیں ان پر نماز جنازہ ہے تو ان کے قبر پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہوگا۔ ایک دوسری بات، انہم کفروا باللہ، کیوں نماز جنازہ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے باللہ، اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے سلسلے میں کفر کیا ہے، ورسولہ، اور رسول کے بارے میں کفر کیا ہے، انکار کیا ہے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مر گئے در حالے کہ وہ فاسق تھے، فسق کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منافق جو ہیں وہ کافر ہیں، لہذا کافر پر نماز جنازہ نہیں ہے، اور نہ کافر کے قبر پر آپ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے آپ۔ غور فرمایا؟ تو جس آیت سے وہ دلیل پیش کر رہے تھے وہی آیت ان کے برخلاف ہے۔ پس اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ قبور کی زیارت جائز ہے، اس سے جواب۔ اور روایتیں تو ہے جو ائمہ کے قبور میں ہم جاتے ہیں وہ استحباب پر الا ماشاءاللہ روایتیں موجود۔ انشاءاللہ کسی موقع پر وہ ساری روایتیں اگر کبھی بیٹھیں گے تو حل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آیت اور ایک روایت سے بھی جواب ان کا دے دیا جائے۔ روایت بھی اپنی کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی نبی نے اپنے والدہ گرامی کے قبر کی زیارت کی، اور فرما رہے ہیں فبکا، جب پیغمبر اکرم تشریف لے گئے اپنے والدہ ماجدہ کی قبر مطہر پر تو انہوں نے گریہ فرمایا۔ تو دو چیز ثابت ہو گئی، ایک قبر پہ جانا مستحب ہے اور گریہ کرنا بھی، اور فرما رہی اس حدیث مبارک سے دو چیز واضح ہو رہی ہے۔ پکا کہہ رہے پیغمبر رونے لگے اپنے ماں کی قبر پہ بیٹھ کر، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اور جو پیغمبر کے اطراف ان کے صحابی تھے وہ سب بھی رونے لگے۔ تو قبر پہ جانا اور گریہ کرنا سنت نبی اور عادت صحابہ ہے۔ گریہ کرنا سنت نبی اور عادت و فطرت صحابہ ہے، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد میں موجود ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ صحائح ستہ میں سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، اگر آپ وہاں دیکھیں اس روایت کو تو سنن ابی داؤد کتاب الجنائز۔
اور صحیح مسلم میں باب استئذان النبی ربہ فی زیارت قبر امہ، یہ باب ہے وہاں، اس میں جو ہے یہ روایت، تو استحباب ثابت ہو گیا زیارت کا، یہ ہماری کتاب سے نہیں، ان کی کتاب سے۔ اور دیکھیے ایک روایت مختصر سی ہے، ان رسول اللہ رخص فی زیارت القبور، رسول اکرم نے اجازت دی ہے زیارت قبور کی، قبروں کی زیارت کی اجازت دیا ہے پیغمبر نے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجنائز میں موجود ہے، وہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے، اور سنن ابی داؤد کتاب الجنائز۔ بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ زیارت جو ہے وہ مستحب ہے۔ صرف ایک آیت اور ایک روایت کی طرف اشارہ میں نے کیا، اللہ روایتیں جو ہے بھری پڑی ہیں ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک وہابیت ایک سیاسی مذہب تھا جو اس وقت دم توڑ رہا ہے۔ یہ آیتیں، یہ روایتیں قرآن مجید میں اور کتب احادیث میں جو موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ مطالعہ نہیں ہے۔ اب آئیے السلام علیکم، یہاں پر ائمہ کو سلام کیا جا رہا ہے، سلام ہو آپ پر۔ اب یہاں سلام سلام پروردگار مراد ہے یا سلام زائر مراد ہے؟ دونوں معنی کو بیان کر دیا گیا، اور یہاں معصوم کو حاضر جان کر سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم حاضر و ناظر ہے، معصوم زندہ ہے، لہذا اس جملے کے ذریعے سے سلام کرتے ہیں۔ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ، سلام ہوا پر۔ یہاں پر لفظ اہل کا استعمال ہوا ہے، اور آج عالم اسلام اسی میں الجھا ہے۔ آج یہ انشاءاللہ یہاں سارے ادلہ و براہین سے ثابت کریں گے کہ اہل بیت ائمہ خدا علیہ السلام۔ مفردات راغب ایک کتاب ہے، مفردات راغب، راغب اصفہانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے المفردات، مفردات راغب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قرآنی لغت ہے، قرآنی ڈکشنری ہے۔ اس میں کہتے ہیں اہل اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ کسی دوسرے لفظ کی طرف اضافت نہ ہو جائے، یعنی مضاف مضاف الیہ کے ساتھ یہ اپنا معنی ظاہر کرتا۔ اہل معنی اپنا ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ کسی دوسرے چیز سے اضافت نہ ہو جائے، نسبت نہ ہو جائے، یہ مضاف ہو جائے، دوسرا کلمہ مضاف الیہ، جیسے اہل مکہ۔ اب اہل نے اپنا معنی ظاہر کیا، یعنی مکے کے لوگ۔ اہل علم، دیکھیں اضافہ ہو رہا ہے نا، جب تک مضاف الیہ نہیں آئے گا اس کا معنی ظاہر اہل علم، علم والے۔ اہل الانجیل عیسائی، اہل القرآن اہل مکہ، اور فرما رہے ہیں اہل بیت النبوہ، جب تک اضافہ نہ ہو معنی ظاہر نہیں کرتا۔ بس یہیں سے ایک چیز امام ہادی، امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ یہاں پہ امام نے جو زیارت جو ہے انشاء فرمائی ہے، یہ زیارت کے ذریعے سے آیت تطہیر کی ایک تفسیر فرما دی ہے۔ کیونکہ آج تک مسلمان جو آیت تطہیر میں الجھا ہوا ہے کہ کون لوگ ہیں، ازواج کو بھی شامل کر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، تو یہ اہل بیت کون ہے؟ امام نے واضح فرما دیا۔ یہاں کیا
زیارت میں وارد ہوئے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو۔ اہل بیت نبوت کون ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی ایسا کلمہ تو ہے نہیں۔ اس زیارت کے بعد یعنی یہ کلمہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں سے ائمہ کے 19 صفات بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا 19 صفات، ظاہراً آپ حضرات نے ملاحظہ بھی فرمایا ہوگا، 19 صفات ائمہ کے یہاں سے ذکر ہوئی۔ 19 صفات میں سے پہلی یہ صفت ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سلام آئے گا وہاں پہ کیا فرمایا ہے امام نے؟ السلام علی ائمۃ الہدی۔ اور فرمایا یہاں کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہاں السلام علی ائمۃ الہدی۔ غور فرمایا؟ تو یہاں اہل بیت اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو دوسرے فقرے کو اس کے سامنے لائے اور معنی واضح ہو جائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں خود دقت کیجئے، یہاں ایک تفسیر آپ اگر خود یہ زیارت جامع کبیرہ کو ایک کلمے کو لا کے دوسری جگہ پہ لائیں گے تو بہترین تفسیر ہوگی۔ جیسے قرآن مجید کی تفسیر قرآن بالقرآن ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر ماشاءاللہ آپ تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایسے معصوم کے فقرات کی تشریح، ایک کلمے کی تشریح دوسرے کلمے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا کہ یہاں پہ کچھ ادبیات عرب کی بھی ضرورت ہے، میں کہیں کہیں اشارہ کروں گا، کیونکہ اگر میں ساری ادبیات کی گفتگو کر دوں تو اسی میں وقت تمام ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کلمات الامام، امام الکلمات ہوتے ہیں، امام کے کلمات کے امام ہوتے ہیں، لہذا خوب دقت کیجئے ایک ایک کلمے پر۔ اہل بیت النبوہ، امام نے واضح کیا فرما دیا کہ اہل بیت نبوت کون ہے؟ ائمہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو سلام 19 صفت کے بعد جو دوسرا سلام آیا ہے اس میں کیا امام نے فرمایا؟ السلام علی ائمۃ الہدی۔ اللہ اکبر، پہلے امام کو خطاب کے ذریعے سے کہا السلام علیکم، پھر فوراً جو ہے اب خطاب نہیں ہے، اب غائب کے ذریعے سے متوجہ ہو رہے ہیں تاکہ یہ خطاب کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں تو اہل بیت میں کون ہے؟ ائمہ خدا ہیں۔ امام نے یہ ایک تفسیر فرما دی ہے، یہ زیارت میں ساری چیزیں ہیں۔ اب یہی میں روک کر، چونکہ اب عالم اسلام ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو آپ کی زیارت ہے، ہم ان کو مطمئن کر رہے ہیں، ان کو بھی مطمئن کرنے کے لیے ہم تو اپنے یہاں مطمئن ہیں۔ الحمدللہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے کثرت سے روایتیں پیش کر دی ہمارے، لیکن ان کے لیے خود جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ہی سے جواب۔ آیت تطہیر کو میں ذرا سا واضح کروں گا، بہت سی چیزیں آپ کو جو شرحیں ہیں اس میں نہیں ملے گی، یہ سب مطالب کو دوسرے مقامات سے لانے پڑتے ہیں۔ آئیے میں خود آیت سے دوسری جگہوں پہ نہیں جاؤں گا کہ یہ تفسیر وہ تفسیر، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، تفسیر قرآن پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 33، یہ آیت تطہیر ہے، ماشاءاللہ سب کو حفظ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی مفہوم کو امام نے زیارت میں ہمارے لیے واضح فرما دیا، ہمارے لیے روشن ہو گیا کہ اہل بیت کون ہے؟ ائمہ ہدی علیہ السلام۔ اور روایت تواتر سے موجود ہے، میں ان روایتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تواتر سے موجود ہے کہ پنجتن پاک اس اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کے فرزند 12 امام تک سب شامل ہیں اہل بیت میں، ازواج نہیں شامل ہیں۔ اب یہ کیسے واضح ہو، خوب دقت کیجیے، ازواج جو ہے وہ شامل نہیں ہیں، نبی کی بیویاں جو ہیں اس میں شامل نہیں،
نہ کوئی میں اب روایت پڑھوں گا اور نہ کوئی اور کہیں سے دلیل لاؤں گا، بس 2 آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ خوب غور کیجئے، انشاءاللہ یہی مطلب واضح ہو جائے گا۔ نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ نبی کی بیویوں سے خطاب ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں رہو، باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرو جاہلیت اولا کی طرح۔ اب میں یہ سارے مطالب تک ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہے، اگر سب کو یہ میں بیان کروں گا تو بہت ٹائم ہوگا، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ 2، پھر تیسری بات کیا کہا؟ نماز کو قائم کرو، نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 5 دفعہ قرآن نے جو خطاب کیا ہے نبی کی بیویوں سے کیا ہے۔ دیکھیں، وہ کنہ، یہ کنہ جو ضمیر جانتے ہیں کس کے لیے آتی ہے؟ ادب عربی میں جیسے اردو ادب ہوتا ہے نا، ایسے عربی ادب ہے، کتابیں ہوتی ہے۔ یہ چونکہ یہ ساری دنیا میں جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس لیے میں بڑی محکم دلیلوں سے آج باتیں کروں گا۔ یہاں نبی کی بیویوں سے خطاب ہے۔ کنہ، یہ نون جو ہے یہ عربی ادب میں مؤنث کے لیے، عورت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ فی بیوتکن ولا تبرجنا، دیکھیں یہاں بھی نون ہے، نبی کی بیویوں سے۔ واقمنا، یہ بھی عورتوں کے لیے، نون آخر میں ہے۔ واتینا الزکاۃ، نون ہے آخر میں۔ واطعنا اللہ، نون ہے۔ مرد کے لیے کن کی ضمیر آتی ہے، کنہ نہیں۔ اگر کہیں مرد ہے، دیکھیں سلام علیکم، کن کی ضمیر ہے، کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کو ابھی سلام ہم نے کیا نا، السلام علیکم، یہ مرد کے لیے ہے ضمیر، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کنہ۔ یہ نون جو ہے یہ ضمیر علامت ہے مؤنث کے لیے۔ آپ یہ بتائیے، مسلسل جو ہے عورتوں سے خطاب ہے، نبی کی بیویوں سے 5 خطاب ہے، اس کے بعد فوراً ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ کتنی دفعہ کم آیا ہے؟ اس آیت تطہیر میں 2 دفعہ ضمیر مذکر آ گئی۔ دیکھیں، جب کوئی مفہوم نیا ہوتا ہے تو ایک متکلم جو ایک ہے مطلب کو کہتے کہتے پھر دوسرے مطلب کو فوراً بیان کر دیتا ہے۔ مؤنث کی ضمیر 5 استعمال ہوئی ہے، نبی کی بیویوں سے خطاب۔ پھر آیت تطہیر میں فوراً جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکنہ نہیں آیا ہے۔ اگر عنکنہ ہوتا تو نبی کی بیویاں ہوتی اس میں۔ وَیُطَہِّرَکُم، کم ہے مذکر کے لیے، کنہ نہیں ہے، پہلا مؤنث کے لیے۔ پہلے نبی کی بیویوں سے 5 مرتبہ خطاب ضمیر مؤنث کے ذریعے سے ہو چکا، پھر فوراً آیت تطہیر میں مذکر کا استعمال کر دیا اور فرمایا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ہیں عورتیں، اور اس میں اہل بیت جو کم 2 دفعہ آیا ہے یہ اور ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، کوئی روایت نہیں پیش کر رہا، بس اسی آیت سے۔ اس کے بعد دیکھیے فوراً جیسے ہی آیت تطہیر کو پیش کیا، پہلے نبی کی بیویوں سے خطاب، پھر جو ہے آیت تطہیر مذکر کی ضمیر، پھر فوراً اس کے بعد آیت تطہیر کے بعد پھر نبی کی بیویوں سے خطاب۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور حفظ کرو ان چیزوں کے جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے۔
آیات الہی، جو آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے اس کو حفظ کرو، والحکمہ، اور حکمت کو۔ کتنی دفعہ نبی کی بیویوں سے خطاب تھا آیت تطہیر سے پہلے؟ 5 خطاب۔ اس کے بعد آیت تطہیر 2 مرتبہ کم آیا، مذکر کی ضمیر، پھر جو ہے آیت تطہیر کے بعد 2 مرتبہ وَاذْكُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ کتنی مرتبہ نبی کی بیویوں سے خطاب ہے؟ کیوں نہیں آیت تطہیر میں کنہ آ گیا؟ پروردگار نے 7 مرتبہ پہلے اور بعد میں نبی کی بیویوں سے خطاب کیا، اور اہل بیت کا جب مسئلہ آیا تو ضمیر مذکر کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیویاں اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں، یہ واضح ہو گئی۔ تو کم مذکر کے لیے اب ایک اعتراض چھوٹا سا یہاں پر وہ اور کرتے ہیں کہ پنجتن پاک میں جناب زہرا بھی تو شامل ہیں، تو کیوں مذکر کی ضمیر آئی؟ اور فرما رہے ہیں یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو عربی ادب میں ایک بحث ہوتی ہے قاعدہ تغلیب کی۔ قاعدہ تغلیب کا مطلب یہ ہے کہ جن کا غلبہ زیادہ ہوگا، جو غالب ہوں گے، ضمیر ان کی ہوگی۔ اگر مرد زیادہ ہیں تو ضمیر کس کی آئے گی؟ مرد کی۔ پنجتن پاک کو جمع کیا گیا چادر میں، مرد کتنے ہیں؟ خاتون، خاتون جنت ایک خاتون، تو ضمیر کس کی آئے گی؟ مذکر کی۔ یہ قاعدہ تغلیب ہے، جس کا غلبہ ہوگا اس کی ضمیر۔ اگر نبی کی بیویاں ساری اس میں داخل ہو جاتی تو غلبہ ان کا ہو جاتا اور کن کے بجائے کنہ آ جاتا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیویاں اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی کی تفسیر امام نے فرمائی۔ اب یہ عالم اسلام کے لیے بھی واضح ہو گئی ہوگی آیت تطہیر کی ازواج نبی کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات عرض کروں، یہ بات تو ہو گئی خود آیت سے جواب، میں نے کوئی روایت تو نہیں پڑھی، اور لے کے جائیے اس کو عام کر دیجیے۔ دوسرا جواب ہے اہل بیت۔ اس میں اہل بیت اب کون ہے؟ امام نے یہاں تفسیر کر دی، ازواج نبی تو داخل نہیں ہے۔ 7 خطاب نے بتایا کہ ازواج نبی آیت تطہیر میں داخل نہیں۔ اب ازواج نبی جب داخل نہیں ہے تو بات تو خود بخود روشن ہو گئی، جو ازواج کو وہ داخل کرنا چاہ رہے ہیں وہ داخل ہو نہیں رہی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر جانتے تھے کہ یہ داخل کرنا بھی چاہیں گے، لہذا پیغمبر اکرم نے آیت تطہیر کے نزول کے بعد نماز صبح کے لیے جب مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے دروازہ علی و فاطمہ پر تشریف لاتے تھے اور آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت۔ پیغمبر نے اپنے عمل سے جانتے تھے پیغمبر کی یہ داخل کیا جائے گا، لہذا اہل بیت کو واضح کر دیا کہ کون ہے۔ اپنے عمل سے دروازہ علی و فاطمہ پر تشریف لے جاتے تھے نماز صبح سے پہلے، نماز کے بعد نہیں، تاکہ لوگ متوجہ رہیں۔ نبی اکرم السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو وہ جو آیت تطہیر میں، اور یہ عرض کر دوں کہ یہ جو پیغمبر فرماتے تھے اس کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے، میں دونوں کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ الگ سے شائع کریے اردو میں اور انگلش میں کر کے، یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے کہ عالم اسلام تک مذہب اہل بیت کی حقانیت کو پہنچائیں۔ امالیہ شیخ طوسی میں یہ روایت موجود ہے، شیخ الطائفہ شیخ طوسی
ماشاءاللہ آپ تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر میں یہ تفسیر کا نام سنا ہوگا، تفسیر فرات الکوفی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نماز صبح سے پہلے دروازے علی و فاطمہ علیہ السلام پہ تشریف لاتے تھے۔ یہ شیعہ حوالے ہیں۔ اہل سنت سنن ترمذی جلد نمبر 5، سنن ترمذی ان کی کتاب ہے، برادران اہل سنت کی، ہماری جلد 5 میں، بخاری شریف، مسلم شریف ان میں بھی موجود ہے۔ حاکم نیشاپوری اس کی کتاب ہے الحاکم المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری کی المستدرک علی الصحیحین، یہ کتاب کا نام ہے، تیسری جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ دوسری دلیل کہ پیغمبر اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ کون ہے اہل بیت۔ تو 3، اب بخاری میں کیسے یہ بھی حوالہ کہ اہل بیت وہ ہیں، یہ ایک اشارہ بخاری اور مسلم سے اس بات کی طرف ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ البتہ یہ پوری روایت موجود نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر، یعنی علی و فاطمہ کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل بیت کہتے تھے۔ یہ سنن ترمذی میں اور حاکم نیشاپوری نے المستدرک، یہ 2 میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ آیا ہے کہ اہل بیت یہی ہے۔ یہ روایت ڈائریکٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے 6 مہینے تک، یا بعض روایتوں میں 9 مہینے تک ہے۔ اور میں نے بعض روایتوں میں یہ بھی ضمن میں دیکھا کہ صرف نماز صبح کے لیے نہیں، 5 وقت پیغمبر تشریف لاتے تھے۔ یہ بھی روایت میں نے دیکھی ہے، 5 مرتبہ علی و زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ آخری رسول، خاتم النبیین، خاتم الرسول، سید المرسلین وہ تشریف لائے۔ اس کے بعد باتیں ہو گئی۔ اب آئیے بخاری اور مسلم نے جو ڈائریکٹ روایت نقل کیا، اس روایت سے ایک اشارہ جو میں نے کیا کہ بخاری اور مسلم نے اہل بیت انہی کو قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ روایت مصر کی چھپی ہوئی بخاری، اس میں میں نے دیکھا، اور یہ خود روایت میں نے اس کتاب سے اپنے ہاتھ سے اپنے کاپی میں نقل کیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سرکار رسالت مآب پورے حدیث کے ساتھ سب کو شامل کیا، پنجتن پاک کو، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ بخاری میں یہ ہے، یہ پوری روایت موجود ہے۔ اہل بیت سے اشارہ پہلی کی طرف میں نے کیا، پوری وہ روایت نہیں ہے کہ وہ دروازے فاطمہ پر آتے تھے اور یہ، لیکن اہل بیت کے عنوان سے ایک اشارہ ادھر ہے۔ لیکن ڈائریکٹ جو روایت ہے کہ وہ دروازے فاطمہ پر پیغمبر آتے تھے، یہ نیشاپوری نے لکھا ہے ڈائریکٹ پوری روایت کو، اور سنن ترمذی نے لکھا ہے، لیکن بخاری اور مسلم نے یہ حدیث قصہ کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے سب کو جمع کیا اور کہا اللہم اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اچھا ایک جملہ یہی کہ یہ نہیں فرمایا ہؤلاء من اہل بیتی، اور فرمایا یہ نہیں کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، وَإِلَّا ان کو بھی داخل لوگ کر دیتے۔ پیغمبر نے من کو ہٹا دیا تاکہ ان کے من کی نہ ہو سکے، اور فرمایا آپ نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جو فرمایا من اہل بیتی تو نہیں فرمایا۔ اگر من آ جاتا تو ایک گنجائش ہو جاتی کہ ان کو بھی۔ بخاری نے کہا کہ رسول اکرم تشریف فرماتے چادر میں، حسن مجتبیٰ، امام حسین، سب کا ذکر کیا ہے بخاری اور مسلم نے، اور اس کے بعد کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آدھے ہو گئے، یہ 3 دلیل۔ چوتھی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اہل عراق سے خطاب فرما رہے تھے۔ یہ دلیل رکھیے، بہت مضبوط دلیل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اہل عراق سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے فرماتے امام نے یہ فرمایا اِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ
الذین قال اللہ فینا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ فرمایا امام حسن مصطفیٰ خطاب فرما رہے ہیں اہل عراق سے. آج تھوڑا تاخیر سے دیکھیے، 8 بجے اگر وقت پہ شروع ہو جائے تو مطالب اور بہت جلدی ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ مطالب واضح ہونا ہے. ایک ایک مطلب انشاءاللہ 8 بجے اگر ہوگا تو مجھے موقع ملے گا، اور میں یہ انشاءاللہ اگر خدا بند عالم نے توفیق دی تو اس کو آئندہ لکھیں گے اور یہ کتابی شکل بھی دیں گے اگر خدا نے چاہا. اور ہر ہفتے کو یہ درس 8 بجے ٹھیک یہاں پہ شروع ہو جایا کرے گا. حضرات جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہو سب تشریف لائیں جی. اور 8 بجے سیٹرڈے کو 8 سے 9 بجے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ادھر لیٹ کریں گے تھوڑا ادھر جو ہے یہ کم سے کم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ آج ایک فقرہ واضح ہو جائے. دلیلیں دیکھیے، امام حسن نے فرمایا انا اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں. سارے عراقی جمع ہیں، امام فرما رہے ہیں ہم اہل بیت ہیں. الذین، وہ اہل بیت. اب یہ صرف یہ نہیں کہا ہم اہل بیت ہیں، دلیل ہم وہ اہل بیت ہیں. قال اللہ فینا، اللہ نے ہمارے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہ 5 دلیلیں اہل بیت مصطفیٰ کون ہیں یہ بات ہے. اور میں نے عرض کیا میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے بڑی ذمہ داری سے آج کل دنیا میں ہر جگہ، اور میں بھی انشاءاللہ یہ اپلوڈ کرتا ہوں، کہیں بھی کسی کو کوئی اعتراض ہو. آج یہ ساری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، میں بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. پہلا درس آ چکا ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. اور کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی توفیق شامل حال ہوگی تو سلونی کے خزانے سے لے کر جواب دیں گے. یہ روایت جو امام حسن مصطفیٰ نے اہل عراق کو خطاب کرتے ہوئے پڑھی ہے، اس کو نور الدین ابن ابی بکر حیثمی نے لکھا ہے. حیثمی نے کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد. آپ سرچ کیجئے گا گوگل پہ جا کے تو وہاں پہ یہ کتاب آ جائے گی، رائٹر کا نام آئے گا، جلد نمبر 9 میں یہ روایت موجود ہے. اور فرمایا پس اہل بیت کون ہیں؟ امام نے جو یہ فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوت کون ہے؟ ائمہ ہدی. یہ بات واضح ہوگی. اور یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں، اہل بیت نبی نہیں کہا ہے، اہل بیت نبوہ کا. نبوت منصب کا نام ہے. یہ اہل بیت منصب کے جو ہے اہل ہیں اہل بیت. خدا کی قسم منصب میں 1,24,000 انبیاء. اصول دین تم پڑھتے ہیں نا، توحید، عدل، نبوت. یہ نبوت کیا ہے؟ سارے انبیاء کی نبوت کا ذکر ہوتا ہے. اہل بیت نبوت ہم ہیں. کتنا ہے؟ اہل بیت نبی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نبی میں بیت اضافہ جو ہے نبی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ادھر ایک احتمال پایا جاتا ہے کہ نبی کے بیویاں بھی ہو سکتی ہیں اہل بیت نبی. لیکن اہل بیت نبی یاد رکھیے بیویوں کی نسبت نبوت کی طرف نہیں ہے، نبی کی طرف ہے. اور وہ بھی بیت جو ہے واحد کے ذریعے سے نہیں آئے گا، جمع کے ذریعے آئے گا. بیوت. احسن. آپ نے قرآن مجید میں ساری آیتیں پڑھی ہوں گی اور میں نے بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے نبی دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان لانے والو نبی کے بیوت میں داخل نہ ہو. بیوت نبی
بیوت یہاں واحد نہیں ہے، وہاں آیت تطہیر میں اہل بیت کا بیت واحد ہے، یہاں بیوت کیا ہے؟ جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کی نسبت نبی کی طرف تو ہو سکتی ہے، نبوت کی طرف نہیں ہو سکتی، اور نبی کی طرف بھی اگر ہوگی تو واحد کے ذریعے سے یہاں استعمال نہیں ہوا ہے، بیوت نبی کہا گیا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ بیوت اور ہے اور تطہیر میں جو بیت ہے وہ اور ہے، وہ نبی کی طرف نسبت ہے اور یہاں نبوت کی طرف۔ نبی کی طرف نسبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو کمالات نبی میں ہیں وہ بیویوں میں بھی ہو، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے نبی اکرم نے جناب ام سلمہ جو داخل تطہیر میں ہونا چاہ رہی تھی کے سامنے کیا فرمایا؟ انک علی الخیر، تم خیر پر تو ہو لیکن آ نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جو ہے نبوت میں ہے وہ تم میں نہیں ہے، خیر کی سند ہے، تم بیوت نبی میں ہو سکتی ہو، نبوت میں نہیں۔ اہل بیت نبوت یہاں امام نے فرمایا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں واحد ہے، بیت ہے، اور واحد جو ہے نبی کی طرف اضافہ نہیں ہے، نبوت کی طرف۔ پر جو شرائط نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اہل بیت میں بھی پائی جائیں گی، کیونکہ نبوت کی طرف نسبت دی ہے۔ لہذا جیسے نبوت عصمت کے درجے پہ ہے، ائمہ ہدی معصوم ہوں گے، جیسے ان کا علم لدنی ہے، ان کا علم لدنی ہے، جیسے وہ ولایت تکوینیہ کے ذریعے سے عالم کون پر، اس کائنات پر تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، ایسے ہی ائمہ ہدی بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اور جتنے معجزات اہل بیت علیہ السلام ہیں یہ سب ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت نبوت ایک اہم منصب ہے، واضح ساری باتیں ہو گئی۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کتنا اہم جملہ ہے کہ ائمہ ہدی اپنا تعارف اس کے ذریعے سے کرا رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اللہ اکبر۔ اس پر افتخار کیا ہے ائمہ ہدی نے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے یہ ہے نا زیارت، امام نے، میں نے عرض کیا تھا کہ نخعی نے امام سے سوال کیا تو امام نے کہا کہو یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اللہ اکبر۔ اور یہ اہل نبوت، اہل بیت نبی ہونا اتنا قابل افتخار ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جب یزید مطالبہ بیعت ہوا ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ ولید کے دربار میں ساری باتیں تاریخ کی ہے، میں اس سب میں نہیں جاؤں گا۔ امام نے انکار کیا بیعت سے، اس کے بعد کیا فرمایا امام نے؟ اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، اللہ اکبر۔ اہل بیت نبی نہیں، دیکھو مزاج عصمت کو سمجھو، ہر امام ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے۔ امام حسن نے کہا اِنَّ أَهْلُ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت ہیں، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ۔ امام حسین نے کہا اِنَّ أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ۔ امام علی نقی نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں سب نبوت کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ کہاں اہل بیت نبوت اور کہاں خانہ فسق و فجور، یعنی امام نے بتا دیا صرف اہل بیت نبوت اپنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہے، جس نے مطالبہ بیعت کیا ہے اس کا گھر خانہ فسق و فجور ہے۔ بیعت اگر کرنی ہے تو اہل بیت نبوت کی کرنا ہے، اس لیے جیسے نبی کو تسلیم کیا ہے اہل بیت نبی کو ہم سے مطالبہ بیعت، یہ ایک فقرہ۔ اس کے بعد جانتے کیا کہ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کے معدن ہیں، ہم خزانہ رسالت ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جانتے ہیں انشاءاللہ آئندہ یہ فقرہ آئے گا تو میں توضیح دوں گا، وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ اسی میں آئے گا۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے یہاں ملائکہ کی آمد و شد ہوتی ہے۔ امام حسین
دربار ولید میں یہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد وَمَحِلُّ الرَّحْمَةِ، ہمارا گھر محل رحمت ہے، ہمارے ذریعے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا يَخْتَتِمُ. دو اعتبار سے یہاں پڑھا ہے جو حدیث میں نقل ہوا، دو اعتبار سے اور دو معنی علماء نے کیے ہیں. دونوں کو بیان کر رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں. آج میں سوچا تھا 4-5 فقرہ ہوگا، لیکن ایک پر وہ بھی اجمالاً میں تفسیر کر رہا ہوں. لیکن یہ پہلا جملہ بڑا حساس تھا. یہ بات واضح ہو گئی تو انشاءاللہ آئندہ بہت آسانی سے اور تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے. امام نے فرمایا وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ، اللہ نے ہمارے ذریعے سے دین کا آغاز کیا، اسلام کا آغاز ہمارے ذریعے سے. وَبِنَا خَتَمَ، اور ہمارے ذریعے سے ختم کر دیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ. اور فرمایا ایک معنی یہ کیا ہے بنا فتح اللہ و بنا ختمہ، ہمارے ذریعے سے اسلام کا آغاز ہوا اور ہمارے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے تمام کر دیا، مکمل کر دیا. یختتم آیا ہے، ہمارے ذریعے سے آغاز ہے اور ہمارے ذریعے سے ختم ہوگا. تو یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں علماء بزرگ کہ اللہ نے کائنات کا آغاز ہمارے ذریعے سے کیا ہے اور کائنات کا اختتام ہمارے ذریعے سے کرے گا. اور ہمارے دو معنی بڑے لطیف سارے ہیں یہ ساری چیزیں. اس کے بعد وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ. یہ ساری چیزیں بیان کر ہم اہل بیت نبوت ہیں. اور یزید کیا ہے؟ ساری چیزیں. یزید شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، فاسق ہے، نفس محترم کا قاتل ہے. نفس محترم جس کا خون بہانا جائز نہ ہو اسے کہتے ہیں نفس محترم، یہ اس کا خون بہاتا ہے. مولن بالفسق، فسق و فجور علنی کرتا ہے. اس کے بعد امام نے کہا وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ مسئلہ اس میں سے صفت میں آ گیا ہے. خوب غور کیجئے، امام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. آخری جملہ کیا؟ وَمِثْلِ، یہیں سے بہت سارے مطالب حل ہونے. وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، میرے جیسا اس جیسے کی، مسئلہ نام کا نہیں ہے، صفت میں قرار دے دیا. میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جو حسین جیسا ہوگا وہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا اس کی جو یزید جیسا ہے. اب دیکھتے جاؤ تاریخ میں، حسین جیسا ان کا بابا علی ہے، وہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا. میرے جیسا اس کے جیسے کی، یہ صفت میں مسئلہ آ گیا. بس یہ بات واضح ہو گئی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اتنے ادلہ و براہین کے ساتھ اہل بیت نبوت ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں، جن کے لیے امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. انشاءاللہ بموضع الرسالہ سے تیزی سے بات آگے بڑھے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت سے آپ مصاب ہو رہے تھے. 25 شوال کو ایک تاریخ کے مطابق امام صادق علیہ السلام کی شہادت. امام صادق جنہیں رئیس مذہب تشیع کہا جاتا ہے، جن کے دانشگاہ میں، جن کے یونیورسٹی میں، جن کے مکتب میں بیک وقت 4000 شاگرد پروان چڑھ رہے تھے. آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے یہاں کوئی ترقی نہیں ہے، صرف آپ فقہ میں لگے ہوئے ہیں، علم کلام میں لگے ہوئے ہیں، عقائد میں صرف گفتگو ہوتی ہے اور دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے. لیکن انہیں کیا معلوم کہ امام نے ایک جابر بن حیان کو پیدا کیا، اسی جابر بن حیان کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کی ترقی انہی کی مرہون منت ہے. بابا کیمسٹری کہا جاتا ہے جناب جابر بن حیان کو. امام کے درسگاہ سے علم حاصل کیا تھا. 4000 شاگرد کوئی معمولی بات نہیں ہے.
ہر خاص و عام امام کے درس میں حاضر ہوتا اور غیروں کا بیان ہے۔ ابو حنیفہ جو اہل سنت کا امام ہے، اس کا یہ جملہ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے امام کے لیے اس نے کہا ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ کسی کو کائنات میں فقیہ اور عالم نہیں دیکھا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے کہ جس کی گواہی دشمن سے۔ میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم و دانا کسی کو نہیں پایا۔ یہ امام کہ جو لوگوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہا تھا، جو لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دے رہا تھا، جو لوگوں کی تربیت کر رہا تھا، کیا یہی حق تھا کہ منصور ان کو زہر آلود انگور سے شہید کر دے؟ ارباب ازار، جب زہر دیا جاتا ہے نا تو جانتے ہو اہل فن نے لکھا ہے کہ اس کے متعدد اثر ہوتے ہیں۔ ایک اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب زہر دیا جاتا ہے نا تو جب راستہ چلتا ہے تو صحیح چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیریال میں جب امام علی رضا کو زہر دیا گیا ہے تو مامون کے دربار سے جب امام چلے ہیں تو امام جگہ جگہ بیٹھ جا رہے تھے، اس لیے کہ امام کی کیفیت یہ زہر کے اثر سے ہو گئی تھی کہ جب زہر دیا جاتا ہے تو انسان صحیح چل نہیں پاتا ہے۔ لیکن ارباب عزت ذرا سوچو کہ یہاں امام کو زہر دیا گیا، امام میں چلنے کی توانائی نہیں، لیکن جب کربلا میں گھوڑے سے اکبر گرے ہیں، مقتل کا یہ جملہ ہے، حسین جب چل رہے ہیں زمین کربلا پہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریا بلند ہے۔ اب سمجھو ولی اکبر، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ چلتے چلتے حسین کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آواز دے رہے تھے علی اکبر کہاں ہو، میرے لال کہاں ہو۔ جب کوئی آواز نہیں آتی تھی نا تو نہر فرات کی طرف رک کر کے کہتے تھے اے نہر فرات، میرے اکبر کی کوئی خبر ہے؟ ہار باب ازا کبھی عرض نینوا سے کہتے امام حکومت رکھتا ہے زمین پر، اے عرض نینوا میرا بچہ کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں ہے۔ ارباب ازا مقتل کا یہ جملہ ہے، حسین چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ ہار باب ازا یہ زہر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک کیفیت اور ہوتی ہے جب کسی انسان کو زہر دیا جاتا ہے نا تو اس کا جسم بڑا لاغر ہو جاتا ہے۔ امام صادق کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں امام کے دیدار کے لیے زہر کے بعد امام کے در دولت پر جب حاضر ہوا تو جب امام کو دیکھا تو صرف سر نظر آ رہا ہے، جسم نظر نہیں آ رہا ہے۔ لو ارباب ازا وہ صحابی تڑپنے لگا، امام نے کہا یہ تڑپ کیوں رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر تڑپ رہا ہوں۔ میں کہوں گا اے صحابی امام، ارے امام تو زندہ ہیں، یہ حالت دیکھ کر رہا نہ گیا، ارے ذرا کربلا میں آ جاؤ، ایک سید سجاد ہے جو اتنا مجبور ہے، جو بابا کے لاشے کو دفن نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ۔ لو ارباب ازا امام صادق کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام صادق کے فرزند نے بڑے احترام سے جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع میں ان کے بابا کے پہلو میں لے جا کے دفن کر دیا۔ ارے میں کہوں گا اے صادق آل محمد، ارے 4000 شاگرد تھے، بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا، ہائے سید سجاد جنازہ نہ اٹھا سکا باپ کا۔ ارے جب کوفہ سے 12 محرم کو میرا مولا کربلا تشریف لایا تو مقتل کے جملے ہیں بنی اسد کی مدد سے ایک ایک لاشے کو دفن کیا، لیکن جب سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کے پاس آئے ہیں تو جس
جسم کا جو حصہ پکڑ رہے ہیں وہ بدن سے جدا ہو جا رہا ہے. بنی اسد سے کہا ایک چٹائی لے کر آؤ. بنی اسد چٹائی لے کر آئے. امام نے لاجڑ کو اٹھایا, چٹائی میں لپیٹ کر سپرد لحد کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین. خدایا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا, ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عنایت فرما. یا اللہ دنیا میں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما. مرنے کے بعد شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ ہمارے جوان کو ان بچوں جیسا کم سے کم اس وقت بنا دے جو اس وقت ساری دنیا پر سلام فرماندے کے نام سے لرزہ برندام کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا, یہ سلام فرماندے امام زمانہ کو سلام کیا جا رہا ہے. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں پوری دنیا لرزہ برندام ہے. اور ایسا لگ رہا ہے یہ بچے, واقعی میں نے سنا فارسی زبان میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ امام کی طرف ہی آگے بڑھ رہے ہیں بچے. یاد رکھو بچوں میں کوئی سیاست نہیں ہے, بچوں میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. میں نے بعض روایتوں میں دیکھا کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مسکراتے ہیں کبھی روتے ہیں. تو کہتے ہیں اس چھوٹے بچے جو گہوارے میں ہوتے ہیں نا تو امام وقت تشریف لاتے ہیں, بچہ دیکھ کر مسکراتا ہے. اور یہاں جو بچے رو رو کر امام کو سلام فرماندے کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے مولا آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں, یہ آپ پر ہم سلام بھیج رہے ہیں اور یہ امام کے ظہور کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں بچے. اور حالات اس وقت دنیا کے ایسے بن رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس وقت معنویت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. کس وقت قوم دنیا سے چلا جائے, کس عالم میں چلا جائے, ایمان پہ جائے, عمل صالح پہ جائے, امام وقت سے گہرا رابطہ رکھتے ہوئے دنیا سے جائے, تاکہ اگر ہم اس دنیا میں نہ ہو تو جب وہ تشریف لائے تو ہمیں جب رجعت ہو تو ہماری قبر سے ہم کو پلٹائیں. اور یہ ہماری تمنا ہے. تمنا صرف یہ نہیں ہے کہ امام تشریف لائیں اور رخ انور کی زیارت ہو جائے. زیارت تو ہوگی, دنیا میں ہم جاتے ہیں امام کے قبور پر زیارت کرنے کے لیے, لیکن تمنا یہ ہے کہ فرزند مصطفیٰ جب آپ تشریف لائیں تو اتنا کرم ضرور کریے گا کہ ہمارے اعمال آپ شفاعت کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں, ہمارے اعمال ایسے بنا دے, ہم ویسے چلے جیسا آپ چاہتے ہیں, ہم ویسے بنے جیسا آپ چاہتے ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہتے. ہم دین کو آپ سے لیے ہوئے ہیں, ساری چیزیں آپ سے چاہتے ہیں, ہم نے دنیا سے کچھ نہیں لیا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں اتنی شفاعت کر دیجئے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں, ہمارے ذریعے سے کسی ایک چیوٹی کو بھی اذیت نہ ہو. ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ جب وقت کا امام تشریف لائے تو ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما لے, اور اس عالم میں منتخب فرما لے. صرف منتخب نہ فرمائے, مولا آگ کے سامنے لڑتے لڑتے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, یہ ہمارے لیے افتخار ہے. تو اے فرزند زہرا اتنا کرم کیجئے کہ ہم گنہگار بہت ہیں. ہم کیا کریں, آپ کے علاوہ کوئی ہمارا کائنات میں نہیں ہے. بڑی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کی طاقت کا نام آپ ہے. لہذا ہم آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں, یہ استدعا ہے آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کیجئے, ہمارے اعمال ایسے ہوں, ہمارے نوجوانوں کے خصوصاً, کہ جب امام تشریف لائیں تو اس لائق بن جائیں کہ امام ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما لے. اے اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر. اے اللہ جنہیں اولاد کی نعمت دی ہے, پروردگار ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. ماں باپ کے لیے نوجوان اولاد کو باعث زینت قرار دے.
امام کی بارگاہ میں ایک اور درخواست ہے، سنیے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں جملہ معترضہ کے طور پہ، کہ ہر امام کے اصحاب رہے ہیں، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے سنا بھی ہے، ہر امام کے اصحاب رہے ہیں، امام زمانہ کے اصحاب ہیں، لہذا جب امام تشریف لائیں گے تو اسی کائنات سے ان کے اصحاب ہوں گے، کہیں دوسری جگہ سے نہیں ہوگے، لہذا کردار ایسے ہوں ہمارے، ابھی سے اپنے کو سنواریں، ہم ظہور کی طرف قدم بڑھاتے جائیں، اور جیسے جیسے ہم ظہور کی طرف متوجہ رہے، یقین جانیے لوگ مجھ سے نوجوان اور دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایک وظیفہ بتائیے جس سے ہم گناہ سے بچیں۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ زیارت جامعہ پڑھیے، گناہوں سے بچتے جائیں گے اور ظہور کی طرف قدم آگے بڑھاتے جائیے۔ اگر امام منتظر ہیں تو منتظر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ظہور کی طرف قدم ہمیں آگے بڑھانا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے نفس کی، اور اصلاح کرتے ہوئے اس لائق بننا ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے اس طریقے سے بن جائیں کہ جب امام آئے تو ہمیں نام کے ساتھ پکارتے ہوئے اپنے لشکر میں شامل کر لیں۔ پروردگارہ اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ اعظم کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس قابل بنا دے کہ جب امام تشریف لائے تو ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اور جمیع مومنین و مومنات کی ارواح کو ایثار فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔